آج انتہائی خوشی سرور اور نشاط کا موقع ہے کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں صرف اللہ کی محبت اور آفتاب رسالت و مہتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خاطر آج آپ سب جمع ہوئے، اور آپ کے دلوں کے درمیان ایک ہی تڑپ انگڑائیاں لے رہی ہے، ایک ہی امنگ جو طوفان کی طرح آ رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مقدس ماہ ہے جسے رمضان کے نام سے قرآن اور احادیث میں یاد آ گیا۔ آخر اس کی برکتیں کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہے؟ رمضان جو مہمان بن کر ہمارے درمیان آ رہا ہے، وہ ہم سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں اس کا کس طرح احترام کرنا چاہیے؟ بزرگوں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں آنے والے مہمانوں کی شادی اور بیاہ کے موقعوں پر تقریبات کا ہم سالوں سے انتظار کیا کرتے ہیں۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ یہ مبارک مہینہ ہمیں مل جائے، پھر بھی نہ ہم اس کا احترام کا خیال رکھتے، نہ اس کی عظمتوں کا خیال رکھتے، نہ اس کی عزتوں کا خیال رکھتے۔ کتنے بدقسمت ہے کہ جو مہینہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرانے آیا، ہم نے اس مہینے کو بڑا ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی عظمتوں کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر اللہ نے صحابہ اکرام کو سمجھنے کی توفیق عطا کی تھی۔ آمین۔ بزرگوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ جو اپنے اندر عظمتوں کو ساتھ لے کر آیا، آپ اندازہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس نہیں بلکہ یقین ہوگا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا کیا۔ گزشتہ سال جب انہیں موقعوں پر ہم رمضان میں خطاب کیا کرتے تھے، ہزاروں لوگ ایسے تھے جو بڑے زمیندار تھے، بڑے مالدار تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، وہ بھی بیٹھ کر خطاب سنا کرتے تھے، لیکن وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ گزشتہ سال وہ تھے اسی سرزمین پر، انہی مسجدوں میں، انہی پنڈالوں میں، لیکن آج وہ قبرستان میں اپنی قبر کے گڈھوں میں لیٹے ہوئے ہیں جہاں وہ اپنے سابقہ اعمال کا حساب دینے میں مصروف ہے۔ کیا خبر کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کا رمضان مقرر کرے یا نہ کرے۔ بزرگوں، اپنی رمضان کے ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو اور اس کی قدردانی یہ سمجھ کر کرو کہ خدا کو معلوم ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزرگوں، ہزاروں لوگ آج قبر کی گڈھوں میں یہ خیال کرتے ہوئے پہنچ گئے کہ یہ رمضان کس طرح گزر جائے، آئندہ رمضان ہم جم کر عبادت کریں گے۔ انہی امنگوں میں، انہی تمناؤں میں، انہی نیتیوں میں موت کے فرشتے نے آ کر ان کو اپنی طرف بلایا، ساری تمنائیں خاک میں مل گئے اور ان کے سارے خیالات تصور پامال ہو گئے اور آج وہ قبر کے گڈھوں میں پہنچ گئے۔ ہم تو لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں کہ آئندہ سال تراویح کو مکمل کریں گے، آئندہ سال قرآن اچھی طرح پڑھیں گے، چلو یہ رمضان ہم سفر کر لیں، چلو یہ رمضان ہم بزنس کر لیں، چلو یہ رمضان ہم تجارت کر لیں، آئندہ رمضان ہم بہت اہتمام کریں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے بزرگوں، جیسا کہ آئندہ سال جینے کا خدا نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ ارے جب بڑے بڑے فرعون اور نمرود کو جینے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جینے کی سرٹیفکیٹ نہیں ملی تو ہم اور تم کس جوتوں کے اڑتے ہوئے دھول اور کھیت کے مولی ہے کہ ہمیں جینے کی لمبی امیدوں کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور آج میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنی رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کرو۔ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فرائض کو پابندی سے ادا کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی روزے کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا